رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد مدثر سلفی حفظہ اللہ، قابل احترام مسجد کے ذمہ داران اور بھوپال کے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، سورہ اعراف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان کی ہیں اور دو کام کرنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم دو کام کرو گے تو ہم تمہاری مشکلات کو ختم کر دیں گے، ہم تمہاری زندگی کے اندر سکون لا دیں گے، تمہاری زندگی کے اندر برکت پیدا کر دیں گے. دو کام کرنا ہے صرف. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستی والے، قریہ والے، گاؤں والے ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان سے بھی ان کے لیے برکتیں نازل کریں گے اور زمین سے بھی ان کے لیے برکتیں کے راستے کھول دیں گے. اگر بستی والے، قریہ والے، سماج کے لوگ اگر اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، دو کام کر لیں، تو ہم تمہارے ٹینشن کو بھی دور کر دیں گے، ہم تمہاری مصیبتوں کو ختم کر دیں گے. قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو. ہماری زندگی میں اگر ٹینشن ہے، مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر بے شمار مصیبتوں نے ہمیں اور آپ کو گھیر رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، واقعی ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ ایک چاند ہم نے دیکھا، مسلمانوں نے ایک چاند دیکھا، رمضان المبارک کا چاند، اور ہماری مسجدیں آباد ہو گئی، مسجدیں فل ہو گئی. جو کبھی نماز پڑھنے کے لیے آیا نہیں کرتا تھا وہ 5 وقت مسجدوں کے اندر حاضر ہے.
ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والے اور دوسرا چاند جیسے عید کا نظر آئے گا ویسے ہی ہم اپنی مسجدوں کو ویران بھی کر دیں گے۔ یہ ہمارا کون سا ایمان ہے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، سوچو، اور کبھی کبھی سوچو اور غور کرو کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور۔ ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو آباد کر دیتے ہیں تو دوسرا چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور۔ حافظ صاحب حافظ مدثر تراویح پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت، پہلے دن تراویح پڑھایا مسجد فل، دوسرے دن فل، تیسرے دن دھیرے دھیرے کم تعداد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے زبردستی کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، ہمارے یہاں رکعت تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق کے دور کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اتنی لمبی لمبی رکعت نماز پڑھائی جاتی تھی کہ لوگ ٹیک لگا کر کے رکعت میں کھڑے ہوا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعت نماز ہوا کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارا اور آپ کا ایمان دیکھو کہ ہم مسجد کے لیے ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، ہم تراویح کے نماز کے لیے وقت نہیں دے سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو مومن کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا میرے بندو اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو تو ہم تمہارے لیے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور۔ ماہ رمضان میں بھی ہم اور آپ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، موبائل میں لگا ہوا ہے، انسٹاگرام چلا رہا ہے، ہمارے نوجوان چوراہوں میں بیٹھ کر کے موج مستی کر رہے ہیں، اپنے گرل فرینڈوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور ہماری بہنیں ہماری لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں بھی کر رہی ہے۔ ماہ رمضان میں غیر لڑکوں کے ساتھ ہماری لڑکیاں باقاعدہ شاپنگ بھی کر رہی ہیں، افطار بھی خرید رہی ہیں، یہ قوم کی لڑکیاں ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارا اتنا ایمان کمزور ہے کہ ماہ رمضان میں بھی ہم اپنے ایمان کو جگا نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کون سا مہینہ آئے گا جس مہینے میں ہم اور آپ اپنے ایمان کو جگا سکیں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ یہ مہینہ تقوی لانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت میں پہنچانے کا مہینہ ہے، جہنم سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں وَالرَّغِمَانْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رمضان، اس آدمی کی ناک کٹ جائے، اس آدمی کا ستیہ ناس ہو، وہ آدمی تباہ ہو برباد ہو جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے، جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آئے، اور رمضان کو پا لینے کے بعد ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، ماہ رمضان کو پا لینے کے بعد اپنی گناہوں کی معافی نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اللہ کے سامنے رو نہ سکے، گڑ گڑا نہ سکے، اور اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ رمضان جیسے مہینے میں ہم اور آپ مومن نہیں بن پا رہے، موبائل چلا رہے ہیں ہم، موبائل میں ابھی تو ہمارے یہاں مغرب بعد لگ گیا IPL میں، لگتا پتہ نہیں کہ کون سا کام کر رہا ہے، 2-3 گھنٹے تک آرام سے دیکھتا ہے، اسے توفیق نہیں ہوتی کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، چل قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر لو، اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم نماز میں، تراویح کی نماز میں تو قرآن سن سکتے ہو۔ لیکن ہمارے نوجوان ایسے لگتے ہیں کہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو لقوہ مار دیا گیا ہے، ان کو بیماری لگ گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، نبی اکرم نے جب تراویح کی نماز پڑھائی تو مسجدیں فل ہو گئی، دوسرے دن بھی آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی، مسجد فل، تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی، مسجدیں فل، باہر بھی آدمی پورا کا پورا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ نبی کو اس بات کا احساس ہوا کہیں تراویح کی نماز فرض نہ کر دی جائے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کو ترک کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تراویح کی نماز اللہ کی نظر میں اتنی زیادہ محبوب ہے، اتنی زیادہ محبوب ہے میرے پیارے ساتھیوں، تہجد کی نماز پڑھنے والا، تراویح کی نماز پڑھنے والا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چیخ کر کے کہے گا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اور رات میں جاگ کر کے نماز پڑھنے والوں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ غور کرنے والی بات ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا ایمان، اللہ اللہ۔ کچھ نے کہا کہ مولوی صاحب چپل جوتا سنبھال کر کے مسجد میں آئیے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ کچھ لوگ پرانی چپل لے کر کے آتے اور نئی چپل لے کے چلے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں بھی یہ کنڈیشن ہے، یہ حالت ہے، دیکھ رہے ہیں ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں موبائل چلا کر کے ٹائم پاس کرنے والوں، کبھی کبھی غور کرو، کیا کہیں تمہارا روزہ تو کینسل تو نہیں ہو رہا ہے، ریجیکٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی دیکھو، نماز، روزہ اور تراویح کی نماز پڑھ لینے کے بعد چین کے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ 6 مہینے تک وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ، جو ماہ رمضان میں ہم نے عبادتیں کی، روزہ رکھا، تلاوتیں کی، قرآن پڑھا، ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، صدقہ و خیرات کیا، 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ اور آج کے مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے نماز پڑھ لیا، تراویح کی نماز اور روزہ رکھ لیا، جنت کنفرم، اب کوئی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب باپ کا یہ حال ہو تو بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ ہاں، اس گھر کے اندر اسلامی ماحول، اسلامی کلچر کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس کو تو یہی لگے گا کہ رمضان میں اللہ دیکھتا، باقی مہینے میں اللہ نہیں دیکھتا ہے، اس کو تو یہی لگے گا۔ رمضان میں مسلمان بن جاؤ، ٹوپی کرتا پاجامہ لگا لو، حجاب پہن لو، اللہ اللہ کر لو، قرآن پڑھ لو، بس پکے مومن بن گئے۔ میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ 1 مہینے کے لیے اسلام نہیں ہے، 1 مہینے کے لیے ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان لاؤ تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کی طرح ایمان لانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا ایمان دیکھو، ہمارا اور آپ کا ایمان دیکھو۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان اتنا کمزور، چند پیسوں میں ہم اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ ہمارے سماج کے ماحول کو دیکھیے آپ، چند پیسوں میں اپنے آپ کو ہم اور آپ بیچ رہے ہیں۔ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کیوں رہی ہے؟ ہمارے لڑکے مسجدوں سے دور کیوں ہیں؟ دین سے ہمارا دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ اسلام سے محبت کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں، ماہ رمضان میں جب یہ کنڈیشن ہے تو غیر مہینوں میں کیا ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں آپ، فالٹ کہاں ہے، خرابی کہاں ہے؟ غور کرو، سوچو، ذرا دیکھو نبی اکرم کے دور کے صحابیات کو۔ اور میری بہنوں، تم بھی آئیو، سنو، ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کے کوئی قیمت چیز، کوئی دولت نہیں ہے۔ آج تو ہمیں اور آپ کو ایمان کی قیمت پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس ایمان کی دولت اور ایمان کی قیمت پتہ چلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر لوگوں کو ڈال رہا ہوگا، تو جہنمی، تو جہنمی، تو جہنمی، آدمی کہے گا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ سونا چاندی زمین کے برابر لے لے، لیکن مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ کہے گا نہیں، اگر جہنم سے بچنا ہے تو ایمان کی سرٹیفکیٹ لاؤ، مومن اگر ہو تو تم جنت میں جا سکتے ہو، ورنہ جنت کے اندر انٹری نہیں کر سکتے ہو۔ ام سلیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابیہ گزری ہے ام سلیم، جن کا شوہر مالک بن نصر کہیں گیا ہوا تھا۔ اب اس سلیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن لیا، کسی نے بتایا کہ ایک رسول آیا ہے اور
وہ اسلام کی دعوت دے رہا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا، ان کو بہت اچھا لگا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کا شوہر آیا اور شوہر کو جب پتہ چلا اس نے کہا میری بیوی یہ تم کیا کر رہے ہو، اسلام کو ترک کر دو، ایمان کو ترک کر دو۔ اس نے کہا میرے شوہر سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن میں ایمان کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی اس عورت کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کنگھی کرتے کرتے ہاتھ سے کنگھی کرتے کرتے ہاتھ سے کنگھی زمین کے اوپر گر جاتی ہے، اور زمین کے اوپر جیسے کنگھی گری ویسی فرعون کی بیٹی بولتی ہے اے تم کیا بول رہی ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، بسم اللہ بول رہی ہوں، اللہ کا نام ہے مطلب میرے ابو کا نام لے رہی ہوں؟ کہا نہیں میں اللہ کا نام لے رہی ہوں جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ بیٹی گئی باپ سے شکایت کی، میرے ابو جان یہ آپ کا نام نہیں لیتی ہے، یہ اللہ کا نام لے رہی ہے، رب کا نام لے رہی ہے، یہ آپ کو اللہ نہیں مانتی ہے۔ فرعون نے اس کو بلایا اور کہا اگر تم نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا، اگر مجھ کو رب نہیں مانا تو میں تمہیں جلا کر کے راکھ کر دوں گا، میں تمہیں برباد کر دوں گا، تمہارے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دوں گا اور تیری نظروں کے سامنے میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ عورت کہتی ہے کچھ بھی کرو کر لو، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرعون نے لانے کا بہت بڑا دیگ لانے کا حکم دیا، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، گرم کیا گیا اور ایک ایک بچے کو اس کے اندر ڈالتا چلا گیا۔ عورت اپنی نظروں سے دیکھ رہی ہے میرا بچہ ڈالا جا رہا ہے لیکن میرے بھائیوں ایمان کا سودا نہیں کر رہی ہے۔ آخری بچہ جو دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، فرعون کا سپاہی آگے بڑھا اور بچے کو پکڑنے کی کوشش کی، چل میں اس کو ڈال دیتا ہوں، عورت پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ کون ہے جو اپنے چھوٹے بچے سے محبت نہ کرے میرے بھائیوں؟ لیکن ایمان کے اس جذبے کو دیکھو، پیچھے ہٹ رہی ہے۔ بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دے دی، بولنے کی شکتی دے دی، بچہ بول پڑتا ہے یا امّا اقتحمی، اے میری ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، او میری ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میری ماں دنیا کے عذاب کے چکر میں آخرت کو برباد نہ کر۔ یہ سننا تھا۔ ماں نے بچی کو گود میں لیتے ہوئے اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر کود جاتی ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی ہے۔ اپنی بچیوں کو بتاؤ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، چند پیسوں کے لالچ میں اور دنیا کے موج مستی اور دنیا کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کرنے والیوں میری بہنوں اور اپنی زندگی کو برباد کرنے والیوں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جانا کفر، کافر اور اس کی اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری زندگی سے ایمان جا رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کون ان تمام برائیوں کو کون روکے گا؟ لا نبی بعدی، اب کوئی نبی اور کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ علماء ورثۃ الانبیاء ہے جو تمہیں بتا رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ایکشن لینا پڑے گا۔ جب تک مومن ہو تب تک اللہ کی مدد آئے گی، مومن نہیں رہو گے تو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ تم مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، ذلیل کیے جاؤ گے، تمہارے گھروں سے بیٹیوں کو بہنوں کو نکال کر کے عزت سے کھلواڑ کیا جائے گا، میرے بھائیو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ صرف چند دنوں تک نماز پڑھ لینا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ کچھ لوگ یہ سوچتا ہے ماہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ماہ رمضان میں بھی اگر لوگوں کے بیچ میں کھانا کھا لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ چپ کے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، چپ کے لوگ افطار کر لیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ میرے بھائی جو رمضان کے مہینے میں عبادت بھی کر رہے ہیں وہ بھی دکھاوے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ ایمان والے بن جاؤ تب اللہ کی مدد آئے گی اور اس کی برکتیں نازل ہوگی، اور تقوی اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو۔ یہ ماہ رمضان ہے،
تقوی پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ لعلکم تتقون، اے مومنو ہم نے یہ روزہ اس وجہ سے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب رمضان کے مہینے میں دن میں حلال چیزوں کو تم چھوڑ سکتے ہو، کھانا حلال لیکن تم نے چھوڑ دیا، پانی حلال لیکن تم نے چھوڑ دیا، بیوی حلال لیکن تم نے چھوڑ دیا، اللہ کہتا میرے بندو عام مہینوں میں حرام چیزوں کو تم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام چیزوں کو ترک کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ یہ مہینہ تقوی لانے کا مہینہ ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ الخوف من الجلیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرا جائے، مسجد میں ہو تب بھی ڈرو، گھر میں ہو تب بھی ڈرو، بازار میں ہو تب بھی ڈرو، پارکوں میں ہو تب بھی ڈرو، کالج میں ہو تب بھی ڈرو، اسکول میں ہو تب بھی ڈرو، الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرا جائے، والعمل بالتنزیل، اور شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، والرضا بالقلیل، اور اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے اس کے اوپر خوش رہا جائے، راضی ہو، والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی دن کی فکر کیا جائے، کل قیامت کی دن کی تیاری کی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا تقویٰ یہ ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا، صرف مسجد میں ہی نہیں، بازار میں رہنا تب بھی تم ڈرنا، گھر میں رہنا تب بھی تم ڈرنا۔ میرے بھائیوں اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ نقاب پہن کر کے ہماری بہنیں حجاب پہن کر کے جاتی ہے اور حجاب نکال لیتی ہے اور جینس اور ٹی شرٹ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہمارے سماج کے اندر یہ ماحول لا چکا ہے، لوگوں کا ڈر ہے لیکن اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہماری بچیوں میں یہ ڈر کون پیدا کرے گا؟ یہ ڈر کہاں سے آئے گا؟ ان کو بتاؤ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بتاؤ، قیامت کے دن کو بتاؤ، تمہیں مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ میرے بھائیوں حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ سے کیسے ڈرنے کا مطلب ہم معلوم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے گھر کے اندر ہو تب بھی اطاعت کرو، شادی بیاہ میں ہو تب بھی اطاعت کرو، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کی جائے، فلا یعصى، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور آگے فرمایا وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس نے ہاتھ پیر کان بیٹے بیٹیاں اور مال و دولت سے نوازا ہے، اس اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اس اللہ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ رمضان میں ہم اور آپ یاد رکھتے ہیں، باقی مہینے بھول جاتے ہیں۔ ایمان اور تقوی پیدا کر لو، زندگی میں اللہ تعالی عزت سے رکھے گا اور دنیا کے اندر آپ خوشحال رہیں گے، سکون کی زندگی کاٹیں گے، آپ کو کاروبار میں برکت اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن اگر تقوی نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے تو کتنوں کمال و دولت مند بن جاؤ، ٹینشن ہی ٹینشن رہے گا، بے چینی کی زندگی کاٹو گے۔ مسلمانوں اگر تمہاری زندگی میں دو چیز نہ آئے، ایمان اور تقوی، یہ دونوں چیزیں اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو، اپنے بچوں میں پیدا کرو، اپنے پریوار میں پیدا کرو۔ میرے بھائیوں یہ تقوی کہاں سے آئے گا؟ نماز سے یہ تقوی پیدا ہوگا، قرآن کی تلاوت سے یہ تقوی پیدا ہوگا، علماء سے جڑنے سے یہ تقوی پیدا ہوگا، دین کو سیکھنے سے یہ تقوی پیدا ہوگا۔ ایسے تقوی آپ کے گھر میں اتر نہیں جائے گا۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے آپ کو کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ موبائل میں 24 گھنٹہ لگ کر کے انسٹاگرام دیکھنے والوں، فیس بک میں اپنے فوٹو اور ویڈیو کو شیئر کرنے والوں اور افطار کر کے فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پہ چھوڑنے والوں، اس سے تقوی نہیں آئے گا۔ آپ کا جو عمل ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ آج کچھ بھی عمل کر رہا ہے فوٹو کھینچ کے ڈال دیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے وہ بھی فوٹو کھینچ کے ڈال دیا، کوئی افطار کرا رہا ہے وہ بھی فوٹو کھینچ کے ڈال دیا، ایک عمل بھی کر رہا ہے اس کے اندر بھی ریاکاری آ گئی ہے۔ میرے بھائیو تقوی پیدا ہو تو کہاں سے پیدا ہو؟ اس وجہ سے فرمایا
اتق اللہ حیثما کنتا، جہاں کہیں رہو تم تقوی اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو. دو چیزیں پیدا کر لو، ایمان اور تقوی. میرے بھائیو بہت سے نوجوانوں کو میں نے دیکھا، حالانکہ میں سفر کر کے آیا ہوں، تراویح کی نماز میں نے پڑھی اور میں نے پیچھے جب دیکھا بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے. میرے بھائیو نماز، یہ نماز تم پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. ابھی 2 سال ہم نے نماز نہ پڑھ سکے، ہم تراویح کی نماز کے اندر شامل نہ ہو سکے، مسجدیں بند تھی. ہاں ہم دعا کر رہے تھے اللہ مسجدیں کھل جائے. 2 سال کورونا میں کتنے کے گھر اجڑ گئے، کتنے کے باپ چلے گئے، کتنے کے بھائی چلے گئے، کتنے کی ماں دنیا سے چلی گئی، کتنے کی بہنیں چلی گئی، کتنے کی بیویاں اور شوہر چلے گئے. میرے بھائیوں یہ موقع اور یہ چانس ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے. زندگی میرے بھائیوں بہت قیمتی ہے. ایمان والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. مسلمان ہو کر کے مسلمان نہیں، ہم اور آپ رمضانی مسلمان، موسمی مسلمان ہیں. رمضان کا مہینہ آیا ہم مسلمان بن جاتے ہیں اور رمضان کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں، تقوی نہیں رہتا ہے. میرے بھائیوں یہ 2 چیزیں اپنے گھر کے اندر پیدا کرو، اپنے بچوں کے اندر پیدا کرو، تب اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور اللہ کی مدد ہماری زندگی میں نازل ہوگی. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مومنوں تم غم نہ کرو، مایوس نہ ہو، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ذرہ برابر تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے، شرط یہ کہ تم مومن بن جاؤ. 313 کی جب اللہ حفاظت کر سکتا ہے. میرے بھائیوں جس نبی کو اللہ تبارک و تعالی ابھی ہمارے حافظ صاحب پڑھ رہے تھے یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، ابھی تراویح کی نماز میں ہم نے یہ آیت بھی ہم نے سنی ہے کہ ابراہیم کے اوپر آگ ٹھنڈی ہو جا. جو اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈی اور گلے گلزار بنا سکتا ہے، جو سمندر کے اندر راستے بنا سکتا ہے، میرے بھائیوں وہ اللہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے. میرے بھائیوں شرط یہ کہ مومن بن جاؤ، شرط یہ کہ تقوی والے بن جاؤ. اللہ کی مدد آج بھی آئے گی، اللہ آج بھی ہے. اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. اس اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی ہے. تو میرے بھائیوں اپنی زندگی کے اندر 2 چیزیں پیدا کرو، تقوی اور ایمان. یہ 2 چیزیں پیدا کرو. انشاءاللہ کل ایک الگ موضوع کے اوپر آپ کے سامنے میرا خطاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. تقوی پیدا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں متقی بنا. اللہم اجعلنی من المتقین، اے اللہ مجھے متقی بنا دے، اے اللہ مجھے متقی بنا دے، کیونکہ تقوی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. رسول اکرم سے سوال کیا گیا تھا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اکثر ما يدخل الجنت، اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یہ بتائیے زیادہ تر لوگ جنت کے اندر کس وجہ سے جائیں گے؟ کون سے وہ عمل ہے، کون سا وہ کام ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت کے اندر انٹری کریں گے، داخل ہوں گے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے تقوی اللہ، اللہ کا ڈر جس کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا اسی بنیاد پر لوگ جنت کے اندر جائیں گے. ماہ رمضان میں اگر تقوی نہ ہو سکا، ماہ رمضان میں بھی ہم نے اپنے پریوار کے لوگوں میں تقوی پیدا نہ کر سکے، اپنے دلوں میں ہم نے تقوی زندہ نہ کر سکا، تو میرے بھائیوں پھر کون سا مہینہ آئے گا جس مہینے میں ہم متقی بن پائیں گے؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ متقی بنا دے. اور غور کیجئے میرے بھائیوں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور موبائل کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور گرل فرینڈوں سے باتیں بھی ہو رہی ہے، موبائل اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور روزے کی حالت میں موبائل کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور زنا بھی کر رہے ہیں اور گالی بھی دے رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ کون سا ایمان اور کون سا تقوی ہے؟ میرے بھائیوں صحابہ دعا کرتے تھے 6 مہینے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں متقی بنا، ہمیں پرہیزگار بنا. آج ہم اس محفل سے دعا کرتے کہ اللہ
ہمیں بھی متقی بنا دے، ہمیں بھی پرہیزگار بنا دے، ہمیں بھی دیندار بنا دے، ہمیں بھی اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان میں اے اللہ ہمیں اپنے زندگی کو چینج کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، قال اللہ اور قال الرسول کے اوپر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔